بیک ہنٹنگ غیبت کو زنا سے زیادہ سخت کیوں قرار دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کیا، اتدرون ما الغیبہ؟ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے کسی بھائی کا ذکر ایسا کرنا کہ اس کو ناگواری ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر وہ عیب یا برائی اس میں پائی جائے تو پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عیب یا برائی اس میں پائی جائے تو یہی غیبت ہے، اگر وہ عیب یا برائی اس شخص میں نہ پائی جائے تو یہ بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت اور سنگین جرم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بدبختی سے آدمی زنا کر بیٹھتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت اور بخشش ہو سکتی ہے، مگر غیبت کرنے والے کو خود وہ شخص جس کی اس نے غیبت کی ہے جب تک معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں مل سکتی۔ چونکہ غیبت سے ایک شخص کی رسوائی اور بے آبروئی ہوتی ہے اور اس کو روحانی تکلیف پہنچتی ہے اور دلوں میں فتنہ و فساد کا بیج پڑتا ہے، جس کے نتائج بعض حالتوں میں بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ اس لیے غیبت کو سخت ترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اپنی تعلیمات میں نہایت ذلیل اور گہنومی بد اخلاقی اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تم خود اس سے نفرت کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آخرت میں غیبت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی آبرو سے کھیلتے تھے۔ گوشت کھانے کا مطلب کہ وہ دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں غیبت فارغ وقت کا بہترین مشغلہ بن چکا ہے، جو کہ بدترین فعل ہے۔ اپنی زبان کو غیبت جیسے گناہ سے پاک و صاف رکھیں، جو ہو چکا اس پر خالق اور مخلوق دونوں سے معافی طلب کریں۔ اللہم احفظنا من الغیبہ، وآخر دعوانا